اب آپ کو بیان کریں گے اپنے اگلے برج کی بارے میں، جو کہ برج سرطان کے ان کا 11 سے 20 مئی کا یشرا ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ برج سرطان والے افراد جو نوکری میں تبدیلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا تبدیلی کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی بڑا اقدام کرنا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات پر دوبارہ سے غور و فکر کر لیں، نظر ثانی کر لیں، کیونکہ یہ وقت ان معاملات کے اوپر نوکری میں تبدیلی کے حوالے سے ڈیسیجن لینے کے حوالے سے کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت ویٹ کر لیں۔ ممکن ہے کہ موجودہ نوکری میں ہی کوئی آپ کا اسکوپ براڈر ہو جائے، یا جن مشکلات یا جن معاملات کے حل کی آپ امید کرتے ہیں یا جن مالی فائدے کی آپ توقع کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بہتر ڈیسیجن آپ کے حق میں آ جائے۔ اوورآل آپ کو سوئچ کرنے سے پہلے تمام معاملات کا جائزہ لینا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ وہ پرجوزہ والے افراد جو بیرون ملک سفر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ نوکری کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، تعلیم کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے، امیگریشن کے لیے بھی، تو ان کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ فی الوقت ان معاملات کو پرسو کرنے کے حوالے سے، ان معاملات پر پیسہ لگانے کے حوالے سے، ان معاملات میں اپلائی کرنے کے حوالے سے کوئی ایک اتنا اچھا وقت نہیں ہے کہ معاملات آپ کے فراوانی سے طے پا جائیں۔ تو بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس وقت کو گزرنے دیں اور کسی اچھے وقت میں آپ اپلائی کریں تاکہ آپ کا کام بھی بآسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ یہ اشرا آپ کے مالی معاملات میں بھی کچھ خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اپنے اخراجات میں کچھ کمی لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی سیونگ میں سے خرچے نہ کرتے رہیں۔ اس اشرے کے دوران برجوزہ والوں کے ساتھ کچھ ایسے معاملات واقعات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی فیملی سے دور ہونا پڑ سکتا ہے۔ قرض دی ہوئی رقم کوشش کرنے پر واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اچھے اور بہتر تعلقات قائم ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ اشرا آپ کے شریک حیات کے ساتھ سفر کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ افراد خانہ میں سے کسی کی حمایت یا مدد کی ضرورت ہو تو وہ آپ کو ضرور ملتی نظر آ رہی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ وقت کچھ تھوڑا کٹھن ثابت ہوگا، تو ملازمت پیشہ افراد کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ان دنوں میں انتہائی دیکھ بھال کر لے کر چلیں۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو۔ 3 تسبیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گندم کا صدقہ کریں، اور ان دنوں میں سنیلے پخراج جس کو سٹرین کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 12 اور 17 مئی کی ہیں، اور اس عرصے کی نحس تاریخیں آپ کی 19 اور 20 مئی کی ہیں۔